اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کے کچھ صفحات اتنے دھندلے کیوں کر دیے گئے کہ سچ اور جھوٹ کی تمیز ہی ختم ہو گئی؟ بچپن سے ہمیں ایک کہانی سنائی گئی کہ یزید کی فوج نے معاذ اللہ کعبہ پر حملہ کیا اور بیت اللہ کو آگ لگا دی۔ یہ سن کر ہر مسلمان کا خون کھول اٹھتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی رک کر یہ سوچا کہ جس خاندان کے پاس نسلوں تک کعبے کی چابیاں رہیں، کیا وہ خود کعبے کو آگ لگا سکتے تھے؟ آج میں آپ کے سامنے وہ حقائق رکھوں گا جو آپ کے علم کے تمام بت توڑ دیں گے۔ میں آج کسی سنی یا بنو امیہ کے حامی مورخ کا نام نہیں لوں گا، بلکہ میں نجف اشرف اور قدیم ترین شیعہ مورخین کی کتابوں سے یہ ثابت کروں گا کہ کعبے کا جلنا کوئی حملہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا اتفاقی حادثہ تھا جسے سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ آج بات صفحہ نمبر اور عربی متن کے ساتھ ہوگی۔ پہلے آپ اس واقعے کو سمجھ لیں۔ سن 64 ہجری میں جب مکہ کا محاصرہ جاری تھا تو اچانک کعبہ کے غلاف کو آگ لگ گئی۔ الزام یہ لگایا گیا کہ حسین بن نمیر، یزید کا سپہ سالار، نے منجنیق سے آگ کے گولے پھینکے۔ لیکن یہاں میرا ایک منطقی سوال ہے، کیا کوئی مسلمان چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، کعبہ کو جان بوجھ کر آگ لگانے کا سوچ بھی سکتا ہے؟ جبکہ کعبہ کی حفاظت کی ذمہ داری خود بنو امیہ کے پاس رہی تھی۔ دیکھیں، محاصرہ شہر کا تھا، کعبے کا نہیں۔ منجنیقیں پہاڑوں پر نصب تھیں تاکہ دفاعی پوزیشن لی جا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان منجنیقوں سے کعبے کو نشانہ بنایا گیا؟ اگر ایسا ہوتا تو کعبے کی دیواریں معاذ اللہ گر جاتی، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ صرف غلاف جلا تھا۔ اب ہم اس آگ کی اصل وجہ تلاش کرتے ہیں ان کتابوں سے جنہیں مخالفین سند مانتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے حوالہ آ رہا ہے، مروج الذہب کتاب ہے۔ یہ کتاب شیعہ اور سنی دونوں حلقوں میں ایک تاریخ کا بڑا ماخذ مانی جاتی ہے۔ اس کا مصنف مسعودی بنو امیہ کا سخت ناقد ہے، اس لیے اس کی گواہی بہت وزنی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کتاب کا نام مروج الذہب و معدن جوہر، ابو الحسن علی بن الحسین المسعودی، اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 71، مطبوعہ دارالاندلس بیروت یا دیگر قدیم ایڈیشنز۔ یہ آپ کے سامنے اس کا اوریجنل متن آ رہا ہے، آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے گا۔ میں آپ کو بہرحال اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ یزید کی وفات سے 17 دن پہلے کعبے کو آگ لگی، اور وہ اس وجہ سے کہ ابن زبیر کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے صحن کعبہ میں آگ روشن کی تھی، جس سے ایک چنگاری اڑی اور کعبے کے غلاف یعنی کہ پردے سے جا لگی اور وہ جل گیا۔ یہ آپ کے سامنے دوسرا حوالہ آ رہا ہے، تاریخ الیعقوبی۔ یہ تاریخ اسلام کی قدیم ترین کتابوں میں سے ایک ہے، اور اس کا مصنف یعقوبی کٹر شیعہ مورخ مانا جاتا ہے جو بنو امیہ کے خلاف لکھنے کے لیے مشہور ہے۔ کتاب کا نام تاریخ الیعقوبی، مصنف احمد بن ابی یعقوب المعروف الیعقوبی، جلد 2 صفحہ نمبر 251 252، مطبوعہ دار صادر بیروت۔ اس کا اوریجنل متن جو ہے، یہ میں آپ کے سامنے اس ٹائم اسکرین پہ آ رہا ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ اور کعبہ جل گیا، اور اس کے جلنے کا سبب یہ تھا کہ ابن زبیر کے بعض ساتھیوں نے آگ لی، اور پھر آگ سے ایک چنگاری اڑی اور کعبے کے غلاف سے جا لگی، جس سے وہ جل گیا۔ کیا منجنیق سے پھینکا گیا آگ کا گولا صرف غلاف کو جلاتا ہے؟ کیا وہ کعبے کی چھت اور لکڑیوں کو
محفوظ رکھتا ہے۔ یعقوبی کی یہ گواہی ثابت کرتی ہے کہ یہ اندرونی معاملہ تھا، بیرونی حملہ نہیں تھا۔ سیاسی مخالفین نے اس ایکسیڈنٹ کو انسیڈنٹ بنا کر پیش کیا تاکہ یزید کو ہمیشہ کے لیے بدنام کیا جا سکے۔ ایک اور اہم نکتہ جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، اس واقعے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی دوبارہ تعمیر کی۔ اگر یہ یزید کا حملہ ہوتا تو کیا اس وقت کے موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہتے ہیں؟ کیا وہ اس فوج کے خلاف جہاد کا اعلان نہ کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں اسے ایک بدقسمت حادثہ سمجھا گیا، لیکن جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی اور بنو عباس کا دور آیا تو مورخین کو حکم دیا گیا کہ ایسی کہانیاں گھڑو جس سے پچھلے حکمران شیطان نظر آئیں، اور یوں ایک اڑتی ہوئی چنگاری کو منجنیق کا گولا بنا دیا گیا۔ ناظرین، آج میں نے آپ کے سامنے مسعودی اور یعقوبی جیسے مورخین کے حوالے رکھ دیے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کسی بھی ذاکر یا عالم کو کہ وہ ان کتابوں کے ان صفحات کا انکار کر کے دکھائے۔ ہمیں جذباتی تقریروں سے نہیں بلکہ مستند تاریخ سے سچ کو نکالنا ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی بات بغیر حوالے کے کی ہے تو کمنٹ میں بتائیں، میں آپ کو حوالہ بھیجوں گا۔ دیکھیں، سچ کڑوا ہے مگر سچ یہی ہے۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ والسلام، آپ کا بھائی خرم سلیم جعفری۔